ابھی دیکھیے آپ نوجوان لڑکوں کو ابھی ایک مووی آئی ہے، وہ تو معلوم ہی ہے، ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا سے جو بھی جڑا ہوا اس کو پتہ ہی چل جائے گا۔ ایک شاہ رخ خان نے کون سی ایک فلم بنائی، پٹھان مووی کر کے۔ اب اس کو دیکھنے کے لیے مسلم نوجوان لڑکا دیوانہ ہے، ایسا لگتا ہے اس کو دیکھ لے گا اور ڈائریکٹ جنت ہی میں چلا جائے۔ اس کے گانے اپنے اپنے موبائل میں لگا رہا ہے، اور وہ جیسا بال رکھا ہے وہی ویسے بال رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اسٹیٹس میں بھی وہی گانے لگا رہا ہے۔ اب بتائیے اتنا کروڑ کما لیا، یہ کر لیا تو وہ کر لیا۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو چاہیے ان تمام لغویات کام سے دور رہے۔ یہ بھی تو غلط کام ہے، ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ آپ بتائیے 500 1000 2000 کی ٹکٹ کٹا کر کے باقاعدہ فلم دیکھنے کے لیے مسلم لڑکا جاتا ہے، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھیے میں نے یہ فلم دیکھ لی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے عمرہ کر لیا۔ عجیب مسئلہ ہے میرے بھائی، یہ آنکھوں سے زنا ہے، یہ آنکھوں سے بہت بڑا پاپ ہے۔ جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو دی ہے، اس آنکھ کی حفاظت کیجیے۔ ان سے پوچھئے جن کے پاس آنکھ نہیں ہے، ان سے پوچھئے جو دنیا کو دیکھ نہیں سکتا ہے، ان سے پوچھئے جو دنیا کو دیکھ نہیں سکتا، ان سے پوچھئے یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ آپ کو بتائے گا میری زندگی کی تمام پونجی لے لو، میری زندگی کی تمام دولت لے لو، لیکن مجھے دیکھنے کا پاور دے دو، مجھے دیکھنے کی شکتی دے دو، مجھے دیکھنے والی آنکھیں دے دو، میں دنیا کو دیکھ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، ایسا نہیں ہے اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا اور سوال کرے گا کہ تم نے اس آنکھ کا استعمال تم نے کہاں کہاں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو تم مجھے اپنی نگاہوں کی ضمانت دے دو، آنکھوں کی ضمانت دے دو اور شرمگاہ کی ضمانت دے دو۔ آج دیکھیے ہاتھ ملانا عام سی بات ہے۔ ابھی یہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی 14 فروری آنے والا ہے۔ 14 فروری اس کو کون سا نام دیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے۔ ہاں، ویلنٹائن ڈے۔ اس دن ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گفٹ بانٹتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے لگتے ہیں، اور باقاعدہ کیا کیا کر گزرتے ہیں، یعنی محبت کا دن اس کو قرار دیا گیا ہے، اور باقاعدہ بڑی تیزی کے ساتھ اس دن تو تیاری کے ساتھ باقاعدہ جاتا ہے۔ آج ہم ملیں گے اپنے بوائے فرینڈ سے، آج ہم ملیں گے اپنی گرل فرینڈ سے، یہ اسی مہینے، یہ تو روز ہوتا ہے لیکن اس مہینے کے اندر ایک خاص دن مانا جاتا ہے، اور اس دن یہ غلط کام کیا جاتا ہے، اور اس برائی کے اندر بھی مسلمان لگتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے ڈے منانے کی عادت آ چکی ہے، بہت سے برتھ ڈے بھی منانے لگا، مدر ڈے منانے لگا، ہاں، اور اسی کے حساب سے بہت سارے ڈیز منانے لگا۔ اب بتائیے یہ بے حیائی والا دن بھی مسلمان باقاعدہ مناتا ہے، اور اس دن پہ جا کر کے اپنی گرل فرینڈ سے ملتا ہے۔ پارکوں کے اندر آپ دیکھیں، ہوٹلوں میں جائیے، پارکوں کے اندر جائیے، مسلم لڑکوں اور لڑکیوں پر نظر جاتی ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہی وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے۔ کبھی کہا تھا صلاح الدین ایوبی نے، کبھی کہا تھا صلاح الدین ایوبی نے کہ اگر کسی قوم کے نوجوان کو، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، کسی قوم کو برباد کرنا ہو، کسی قوم کو ختم کرنا ہو، تو اس قوم کے اوپر بم بارود گرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے اوپر تیر و تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے نوجوان کو بے حیا بنا دو، اس قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں کو بے حیا بنا دو۔ آج مسلمانوں کا لڑکا بے حیا ہو چکا ہے، جہاں
چاہتا جیسا چاہتا بولتا ہے، شراب کی بوتلیں لے کر کے پیتا ہے، سگریٹ کھلے عام پینے کی کوشش کرتا ہے، شرم حیا اس خوف سے مٹ چکی ہے، شرم و حیا نہیں ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، امام کائنات فرماتے ہیں جب کسی کے اندر حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے سو کرے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم تو جو چاہے سو کرے۔ آج معاشرے کے اندر حیا نہیں ہے، آج مسلمان لڑکوں کو بھی دیکھو آپ کو ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے گا، لڑکیوں کو بھی دیکھو ڈانس کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ آج مسلم لڑکیاں اگر نقاب بھی پہنتی تو بہت زیادہ چست پہنتی ہے، کپڑا پہن رہی ہے تو باریک سے باریک کپڑا پہن کر کے آپ کو ملے گی۔ آپ کو مسلم لڑکیاں آپ کو ایک سے ایک آپ کو میک اپ کرتی ہوئے نظر آئیں گی، بہت زیادہ خوشبو لگا کر کے راستے میں چلتی ہوئے نظر آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ فرمایا تھا، ایسی عورتیں جنت میں تو نہیں جا سکتی ہیں، جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ جو لڑکیاں اپنے خوبصورتی کا پرچار کرتی ہے اور خوشبو لگا کر کے اور باریک لباس پہن کر کے راستوں میں چلتی ہے، ایسی لڑکیاں جنت میں جا نہیں سکتی ہے۔ اور معاشرے کو نظر دوڑائی، کتنے برائیاں ہیں، اتنے مدارس، اتنے بنات کھلے ہوئے، لیکن آج دیکھیے گرل فرینڈ رکھے ہوئے، بوائے فرینڈ رکھے ہوئے۔ آج شادی شدہ بھی یہی کام کر رہا ہے، غیر شادی شدہ بھی زنا کے اوپر بہت زیادہ آمادہ ہے، زنا کاری بڑی تیزی کے ساتھ معاشرے کے اندر پھیل رہی ہے۔ زنا کاری، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے سن، اے میرے بیٹے سن، یا بنیا، اے میرے بیٹے اس بات کو تم یاد رکھنا، ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے میرے بیٹے تم کہیں رہنا، تم دنیا کی کسی کونے کے اندر تم رہنا، میرے بیٹے یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ زمین کے نیچے بھی اگر کوئی کام ہو رہا ہو، پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر بھی کوئی کام کرنے والا کچھ کام کرتا ہو، کچھ بھی کر لو، اے میرے بیٹے یاتی بھی اللہ، قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کام کو لے کر کی آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے یاد رکھنا، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بڑا باریک چیزوں کو بھی خبر رکھنے والا ہے، چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ میرے بھائیو، جب اللہ کے اوپر یہ عقیدہ ہو جائے اللہ پاورفل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہماری حرکتوں کو لے کر کے آئے گا، تو انسان اپنے اپنے برائیوں سے ضرور اپنے آپ کو بچائے گا، ضرور بچنے کی کوشش کرے گا، ضرور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اسی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر جو گڑبڑیاں پائی جا رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ سماج کے لوگ تو پولیس سے ڈر رہے ہیں، یہ سماج کے نوجوان طبقہ پولیس سے تو ڈرتی ہے، اپنے یہاں کے اماموں سے تو ڈرتی ہے، اپنے ماں باپ سے تو ڈرتی ہے، تھوڑا ہی صحیح لیکن اپنی عزت کو بچانے کے لیے ڈر تو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں سے تو ڈرتی ہے۔ لیکن یہ سماج اور یہ معاشرہ اور مسلم نوجوان اگر کسی سے ڈرتا نہیں ہے تو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، یعنی بے خوف ہو کر کے رات کی تاریکی میں غلط کام کرتا ہے، بنداس ہو کر کے غلط کام کرتا ہے، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں ہے، باقی سب سے ڈر۔ اس کو موقع مل جائے سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ غور کیجیے، ایک مسلمان کو کیسے، ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم کو کیسا ہونا چاہیے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اے امت محمدیہ، اے خوشحال پور کے لوگوں، کٹیہار کے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم سب سے بہتر ہو، سب سے اچھے ہو، تم سے
بہتر کوئی نہیں ہے، سب سے بہترین امت تمہیں کو قرار دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ تامرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا کرتے ہو۔ یہ جلسے جو ہوا کرتے سمجھ لیجئے یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سے لوگ جلسوں کو باقاعدہ جلسوں کو مضبوط کرنے کے لیے پیسے سے مضبوط کرتے ہیں اور دان پردان کیا کرتے ہیں، جلسوں کے اندر چندہ دیا کرتے ہیں۔ یہ سمجھ لیے تمہاری خوبی ہے میرے بھائیو، جلسے کرانے سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہے لیکن کچھ نقصانات ہیں، لیکن فائدہ جس کے اندر زیادہ ہو وہ کرنا چاہیے، نقصانات تو ہر جگہ ہوا کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم کو بھلائی کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بھلائی کی دعوت دیا کرو، وتنہون عن المنکر، اور اپنے سماج کی گڑبڑیوں کو روکنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اتنا فرمایا، کبھی کسی موقع پر من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اے لوگوں تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ غلط کام کر رہا ہے اگر ہاتھ سے طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو۔ بیٹا غلط کام کر رہا ہے دھڑاک سے مارو۔ بیٹا ہے گانا سن رہا ہے، گانا گا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، باپ دیکھ کر کے ہنس رہا، کچھ بولتا نہیں، بے حیا ہے۔ بیٹا اگر غلط کام کرتا تو مارو، آپ کا حق ہے۔ بیٹی سر کے اوپر دوپٹہ نہیں رکھتی ہے میرے بھائیوں، گھر کے باہر سے نکلتی ہے، گھر سے باہر جا رہی ہے اور دوپٹے کے بغیر جا رہی ہے تو اس کو آپ دھمکائیے، ماریے، عادت ڈلوائیے کہ بیٹی اپنے بال کو باہر مت دکھاؤ، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تم اپنے زینت کو، خوبصورتی کو ظاہر مت کرو۔ جینس اور ٹی شرٹ کالج میں پڑھ رہی ہے تو کیا ہو گیا؟ ہم پڑھنے سے منع نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ تم ڈاکٹر مت بنو، انجینئر مت بنو، پروفیسر مت بنو، ایم بی بی اے مت کرو، سب کرو، لیکن ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہیں کون، ہمیں دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس مقصد کی طرف بھیجا ہے، اور ہمیں یہاں کے بعد جانا کہاں ہے، یہ ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ دنیا میں آئے ہیں لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینے کے لیے اور لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے۔ اب بتائیے آپ نے کسی کو بھلائی کی دعوت دی ہے؟ کبھی کسی کو آپ نے روکا ہے غلط کاموں سے؟ غلط کام کا سپورٹ کرنے والے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے، غلط کام کوئی کرتا ہے تو کوئی بولے گا نہیں، غلط کام کرنے والے کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ اگر کسی کی بہن بیٹی معاشرے کے اندر غلط طریقے سے راستے میں چل رہی ہے تو اس کے ماں باپ کے پاس جا کر کے روکنے کی کوشش کیا جائے، کیونکہ کل اس کی بیٹی غلط کر رہی ہے، آج اس کی بیٹی غلط کر رہی ہے، کل تمہاری بیٹی غلط کرے گی، کیونکہ میرے بھائیوں ایک دوسرے سے مل کر کے ایک سماج، ایک معاشرہ بنتا ہے، گھر گھر سے مل کر کے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی گھر کے اندر آگ لگتی ہے، اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم اس کو بجھائیں گے نہیں تو وہ آگ دھیرے دھیرے آپ کے گھر تک پہنچے گی۔ اس وجہ سے اگر معاشرے کے اندر، آپ کے گاؤں اور سوسائٹی کے اندر اگر کہیں کسی گھر کے اندر گڑبڑی ہے، اور اگر کوئی غلط کام، کوئی لڑکی غلط کام کرتی ہے، کوئی لڑکا غلط کام کرتا ہے، تو آپ کا یہ پاور ہونا چاہیے اور آپ کا یہ حق ہونا چاہیے، اور معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ اس برائی کو روکنے کی کوشش کی جائے، ورنہ دھیرے دھیرے یہ تیزی کے ساتھ بڑھتے ہوئے آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی برائی کو دیکھو اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، یہ سمجھو کہ اگر میں نے ہاتھ سے روکا، ہاتھ سے میں نے روکنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے جھگڑا ہو جائے، لفڑا ہو جائے، ڈنٹے برسنے لگے، گالیاں چلنے لگے، اور اگر میں ہاتھ سے روکوں تو لڑائیاں ہونی شروع ہو جائے۔ اس وجہ سے اگر وہاں پہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے تم بولنے کی طاقت تو رکھتے ہو، زبان سے تو بول سکتے ہو میری بہن ایسا مت کرو، میرے بھائی ایسا مت کرو،
کرو، میرے ابو ایسا مت کرو، میری ماں ایسا مت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، حضرت ابراہیم نے جب اپنے باپ کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا مورتیوں کو بیچتے ہوئے، مورتیوں کو بنا کر کے باقاعدہ بیچتے ہوئے، مورتیوں کو سجدہ کرتے ہوئے، آپ نے فرمایا یا ابت لم تعبد الاصنام، اے میرے ابو ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اے میرے ابو جان ان بتوں کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم اپنے باپ کو یہاں سمجھا رہے ہیں، باپ کو سمجھا رہے ہیں میرے ابو جان یہ غلط کام مت کیجئے، ان الشیطان، شیطان تو اللہ کا بڑا نافرمان ہے، شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اے میرے ابو یا ابت لم تسمع ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنکا، اے میرے ابو یہ ذرہ برابر تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے ابو جان آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ زبان سے یہاں روکنے کی طاقت تھی تو حضرت ابراہیم نے زبان سے روکا، ہاتھ سے اپنے ابو کو نہیں روکا۔ جان رہے تھے ابو کا مقام کچھ اور ہے، ہاتھ سے نہیں روکیں گے لیکن زبان سے ضرور، زبان سے ضرور بولیں گے۔ لیکن آج ہم اپنے ماں باپ کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، باپ ہے کچھ نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ ابو اگر شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں تو روکیے آپ۔ اگر کسی کا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی بیوی کا یہ حق ہے، اس کی بیوی اس کو کہے کہ آئے میرے شوہر ہم اگر نماز نہ پڑھے تو پھر مسلمان ہی نہیں ہے۔ بیوی نمازی اور شوہر کو بھی نمازی بنائے، اپنے شوہر کو ٹوکے۔ کچھ عورتیں سوچتی بس شوہر کما کے لا رہا بس بہت کچھ ہے، نہیں، آپ کی ذمہ داری اپنے شوہروں کو نمازی بنانا۔ اگر اپنے شوہر کو اگر آپ نمازی نہیں بنا سکتی ہیں تو دنیا میں آپ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ پہ کنٹرول میں شوہر ہوتا ہے، شوہر کو جیسے چاہے ویسے آپ کر سکتے ہیں، نمازی دیندار سب کچھ بنا سکتے ہیں۔ ایک شوہر کو ایک دیندار شوہر آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر ایک الگ سی لچک رکھی ہوئی ہے۔ بہت سے برائیوں سے آپ اپنے شوہروں کو روک سکتے ہیں، اپنے شوہر کو روک سکتے ہیں کئی طریقے سے، اپنی آواز سے، اپنی ادا سے، اپنی باتوں سے اور اپنے پیار سے آپ اپنے شوہر کو نمازی بنا سکتے ہیں، اپنے شوہر کو دیندار بنا سکتے ہیں، اپنے شوہر کو آپ اسلامی طریقے پہ چلنے والا بنا سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ کہ اگر آپ ٹھان لیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اگر آپ نہ ٹھانے نہ کریں تو کون کرے گا آپ کے شوہر کو کنٹرول؟ کون کرے گا؟ آپ کے شوہر شراب پیتا ہے، آپ کے شوہر موبائل کے اندر غلط کام کرتا ہے، آپ کا شوہر صبح میں فجر میں اٹھتا نہیں ہے لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا میں نے ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا کہ اس کے ایک نے اپنے بیٹے کو اٹھایا صبح سویرے، میرے بیٹے چلو نماز فجر کی نماز پڑھ لو۔ بیٹا نماز پڑھنے کے لیے جاگا ہی نہیں، پھر ماں نے کہا میرے بیٹے نماز پڑھ لو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ بیٹے نے پھر بھی نماز نہ پڑھی، ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا نے پھر بھی نماز نہ پڑھی۔ ماں سے بیٹا کہتا میری امی جان صبح 8 بجے مجھے جگا دینا کیونکہ مجھے ایگزام میں جانا ہے، میرا 7:30 بجے پیپر ہے، مجھے 8 بجے جگا دینا۔ ماں نے اسے نہیں جگایا، جب بیٹے کی آنکھ کھلی تو دیکھتا کہ 10:30 بج چکا ہے۔ بیٹا اٹھتا اور چیخ کر کے کہتا میری ماں میری سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ لٹ گیا۔ ارے میری ماں میں ایگزام تو 1 سال سے میں تیاری کر رہا تھا، میں ایگزام نہیں دے پایا تو میرا تو سب کچھ چلا گیا۔ ماں نے کہا بیٹے تم اس دنیا کی تیاری کر رہے تھے، اس دنیا میں کامیاب ہو کر کے کیا کرو گے؟ وہ قیامت کے دن سب سے بڑا جہاں پہ مجلس سجے گی اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا ایگزام لے گا، وہاں پہ تو فیل ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی کامیابی سے کیا مطلب ہے جب آخرت میں تو ذلیل ہوگا؟ اے میرے بیٹے پہلے اس آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزی روٹی ضرور دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں تو معاشرے کے اندر اگر سدھار پیدا کرنا ہو تو آپ کے اندر جو کوالٹی ہے کہ تم برائی سے منع کرو اور بھلائی کی دعوت دو، یہ نہیں صرف یہ کام مولوی ہی کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اسکول میں بھی پڑھتے ہیں
اپنے چند دوستوں کو آپ نمازی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھتے ہیں اور ہماری بہت ساری بہنیں ہیں اگر مدرسوں میں کالج کہیں بھی پڑھتی ہے، دیندار بنیے اور اپنے سہیلیوں کو دیندار بنائیے، اپنی ماں کو دیندار بنائیے، اپنی بہنوں کو دیندار بنائیے، اپنے دوستوں کو دیندار بنائیے۔ اب کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی رشی منی اس دھرتی کے اندر اب آئے گا نہیں میرے بھائیو۔ لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن موجود ہے آپ کے سامنے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیو، دنیا بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر بہت ساری برائیاں بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ اچانک مرتے چلے جا رہے ہیں۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کبھی انسان کس وقت کس کی موت ہو جائے کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی موت آ جائے آپ اپنے اندر سدھار پیدا کیجئے، معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، معاشرے کو بگاڑنے والا مت بنیے، معاشرے کو سدھارنے والا بنیے، کیونکہ سب سے اچھا وہ ہے جو معاشرے کے اندر دین کا کام کرتا ہو، توحید کے پیغامات کو لوگوں کے سامنے عام کرتا ہو، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرتا ہو۔ ہمارے اندر ایسی چیزیں ہونی چاہیے، ہر وقت قوم کی فکر ہونی چاہیے۔ آج قوم کی فکر جلسہ کرا لیا سمجھ لیا بہت بڑا کام کر لیا، صرف جلسہ کرا لینے سے نہیں ہوگا، آپ کو زمینی سطح پہ کام کرنا ہوگا۔ زمینی سطح پہ معاشرے کے اندر جو گڑبڑیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اس کو کون روکے گا؟ آپ کو روکنا پڑے گا۔ یہ صرف تقریر سے نہیں ہو سکتا ہے، تقریر سے آپ کے دل و دماغ میں یہ باتیں بیٹھ سکتی ہے، لیکن عملی طور پر آپ کو کرنا ہوگا، عمل کر کے آپ کو دکھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں اے مومنوں تم خود کو، اپنی آپ اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی بچاؤ اور اپنے پریوار والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس دنیا کی آگ کا اتنا پاور ہے کہ دنیا کی آگ کے اندر آپ کو کوئی کہے گا اس آگ کے اندر کود جاؤ میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا، آپ اس آگ میں کودنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ دنیا کی آگ اتنا پاورفل ہے کہ آپ کے جسم کو چھلنی اور آپ کو برباد کر کے یہ آگ رکھ دے گی۔ جب دنیا کی اس آگ کو آپ برداشت نہیں کر سکتے تو میرے بھائیو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ کہتا ہے میرے بندو قوا انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ گے میرے بھائیو؟ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے جو فرمایا اس کے اوپر عمل کرو، قرآن جو کہتا وہ کرو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دے اس کو تم لے لو اور رسول تمہیں جس چیز سے منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ اگر تم نے اسی پہ زندگی کاٹی تو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو، اپنے آپ کو جنت کے اندر انٹری کرا سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلو، قال اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلو اور قرآن کے طریقے پہ چلو، اپنے زندگی کے اندر غور و فکر کرتے رہو کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں میری زندگی کے اندر کہیں کوئی گڑبڑی تو نہیں ہے، کہیں حرام خوری تو نہیں ہے، کہیں میں اللہ کے رسول کی توہین تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں شریعت کے خلاف کوئی کام تو نہیں کر رہا ہوں۔ ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کے پر دھیان دینا چاہیے، یہ ذمہ داری ہے آپ کی۔ کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتی، قیامت کے دن تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں اتنے بیٹیاں دی تھی، تم نے اپنے بیٹیوں کو صحیح تربیت دیا کہ نہیں دیا؟ اگر تمہاری بیٹی اچھا کام کرے تو تمہیں بھی ثواب ملے گا اور اگر تمہاری بیٹی غلط کام کرے تو اس کا بھی پاپ تم کو ملے گا۔ اگر تیرا بیٹا اچھا کام کرے تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اگر تیرا بیٹا شراب پیے، جوا کھیلے، زنا کرے، غلط کام کرے تو اس کو بھی پاپ آپ کو لگے گا، کیونکہ ذمہ داری آپ کے اوپر بنتی ہے۔ اللہ نے یہ نعمتیں آپ کو دی ہے، یہ بیٹے کی شکل میں، یہ بیٹیوں کی شکل میں یہ نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں۔ ان بیٹیوں کو کون صحیح کام کے اوپر آمادہ کرے گا؟ تم ذمہ دار ہو، تمہیں اپنے بیٹیوں کو دیندار بنانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اپنے بیٹی کو دیندار بنا رہے ہیں اور اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں او میری بیٹی، او میری
بیٹی تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے میری بیٹی سلونی من مالی، دنیا میں جو چاہو مجھ سے مانگ لو، لیکن قیامت کے دن میں تمہیں ذرہ برابر فائدہ نہیں دے سکتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اپنے بیٹی کو سمجھا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہم نے اپنے بیٹیوں کو کبھی سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ کبھی ہم نے اپنے بیٹوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، تو معاشرے کے اندر اتنی گڑبڑیاں ہیں، اس کو سدھارنے کی ذمہ داری ہماری ہے، صرف مولویوں کی نہیں ہے۔ ہر ذمہ دار باپ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، باپ ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائے۔ اگر شوہر ہے، اس کی بیوی اگر گڑبڑ ہے تو شوہر بیوی کو سمجھائے، بیوی اپنے شوہر کو سمجھائے، باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے، باپ اگر گڑبڑ ہے تو بیٹا سمجھائے، ماں اپنی بیٹی کو سمجھائے، اور اگر ماں اگر خراب ہے تو بیٹی ماں کو سمجھائے، میری ماں نماز کی پابندی کرو، پردہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ پردہ تو کرو، اور یاد رکھو میرے بھائیوں، ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ معاشرے کے اندر اتنی ساری برائیاں پھیلتی جا رہی ہے، میرے بھائیوں ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کرو، اللہ سے دعا مانگو، اور اللہ سے گڑگڑا کے دعا مانگو کہ اللہ دنیا میں مجھے جب تک تو زندہ رکھ، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والا بنا دے، شریعت کے پر عمل کرنے والا بنا دے، اور دین کے اوپر چلنے والا بنا دے، دین کو سیکھنے والا بنا دے۔ آج دین کو سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، آج مسلمان لڑکے موبائل کے اندر ایک دم ڈوبا ہوا ہے، غلط چیزوں کو دیکھتا ہے۔ موبائل کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں آپ کو ملیں گی، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تلاوت، اور اسی طریقے سے ہر موضوع کے اوپر آپ کو تقریریں ملیں گی، اور اسی طریقے سے بہت سی چیزیں آپ موبائل سے سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج موبائل کا غلط استعمال ہو رہا ہے، آج ہماری لڑکیاں موبائل استعمال نہیں کر رہی، بلکہ موبائل لڑکیوں کو اور لڑکوں کو استعمال کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، موبائل سے ہم نہیں کھیل رہے بلکہ موبائل ہم سے کھیل رہا ہے۔ آج ہمیں اپنے اندر کنٹرول لانے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے معاشرے کے اندر جو غلط چیزیں آ چکی ہے، چاہے وہ عقیدے کے طور پر ہو، چاہے وہ اخلاقی گڑبڑیاں ہو، چاہے عقیدے کی گڑبڑیاں ہو، چاہے بدعت و خرافات کی شکل سے ہو، اے اللہ ان تمام گڑبڑیوں کو ہم سب کو مل کر کے ختم کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس پروگرام سے جو بھی میسج گئے ہوں، مجھ سے پہلے جتنے بھی مقررین نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہو، اللہ ہم سب کو کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ فرما، ایمان کے پر خاتمہ فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔